ہمیں اس قسم کا خود پتلی نہیں چاہیے، اس قسم کا سلیکٹڈ نہیں چاہیے، جس نے یہاں کے عوام سے وعدہ کیا تھا، پورے ملک کے سامنے کہا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، مگر کشمیر کا سفیر بننے کے بجائے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہی شخص جو جہاں بھی جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی جاتا ہے، یہ آپ کے پاس آتا ہے، وہی راگ الاپتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ تو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس نکالا ہے۔ کلبھوشن یادو کو رات کے اندھیروں میں آپ کا اسمبلی سے پوچھے بغیر کلبھوشن کو وکیل کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کو بات بتائے بغیر رات کے اندھیروں میں کلبھوشن کو NRO دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا بہادر ایئر فورس بھارت کا جہاز تو گرا دیتا ہے، ہمارا بہادر پائلٹس بھارت کا جہاز تو گرا دیتا ہے، پرزنر آف وار پکڑا جاتا ہے، مگر یہ بزدل سلیکٹڈ وزیر اعظم اس کو چائے پلا کے واپس بھیجتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کی اجازت دی جائے، اگر کشمیر کی ہر بیٹا کو، ہر بیٹی کو اپنا مستقبل کے فیصلے کی اجازت کرنے دی جائے، تو وہ اپنے آزادی خود حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا نعرہ، آپ کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری، میرا نعرہ، آپ کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری۔ جہاں رائے شماری ہمارا نعرہ ہے، وہاں عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت مشرف فارمولا پہ چل رہا ہے۔ وہاں سلیکٹڈ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک کوئی پاکستانی عمران کے سہولت کاروں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس سرزمین پہ سودا کرے، اس سرزمین کے عوام کے حقوق پہ سودا کرے، اس سرزمین کے عوام کے مستقبل کے سودا کرے۔ یہ کشمیر کا بھی نعرہ ہے، یہ کراچی کا بھی نعرہ ہے، یہ کوئٹہ کا بھی نعرہ ہے، یہ لاہور کا بھی نعرہ ہے، یہ پشاور کا بھی نعرہ ہے۔ میں نے خود یہ نعرہ گلگت بلتستان میں بھی اٹھایا ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور، کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا، کشمیر کے سودا۔ میں حکومت کو سہولت کاروں کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو سن لیا ہے کہ کشمیر کا نعرہ کیا ہے، یہاں کے عوام کا نعرہ کیا ہے۔
آپ کو کشمیر کے عوام کے پیچ پہ آنا پڑے گا. کشمیر کے عوام وہ بہادر لوگ ہیں جو اپنی پوری تاریخ اپنے آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں, اور اب وہ کسی کٹ پتلی کو اپنا آزادی پہ سودا کرنے کو اجازت نہیں دیں گے. وہی عمران خان جو آج کہتا ہے کہ مودی فیشسٹ ہے, جو آج کہتا ہے کہ مودی ہٹلر ہے اور آر ایس ایس کو ہٹلر سے ملا رہا ہے, اسی عمران خان نے الیکشن سے پہلے مودی کی جیت کے لیے دعا بھی کیا تھا. اسی عمران خان نے مودی کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر مودی جیتتا ہے تو ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. اور آپ نے وہ حل اب دیکھ لیا ہے. آپ نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے. آپ نے اپنے بھائی بہنوں کے مستقبل کو بچانا ہے. جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اس سلیکٹڈ رجیم کو بگائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق میں جو کس کا حکومت ہوتا ہے وہ یہاں کشمیر میں حکومت بناتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں. اسلام آباد میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. مہنگائی مارچ کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے ہر کونے سے نکلیں گے. آپ بھی انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا قافلہ یہاں سے نکلے گا. آپ بھی اسلام آباد ضرور پہنچیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے الیکشن سے پہلے اس حکومت کو گھر بیچ دیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی جب اس صورتحال میں آپ کے انتخابات ہوں گے تو صاف و شفاف انتخابات ہوں گے. جب ان صورتحال میں آپ الیکشنز میں جائیں گے تو پھر آپ اپنے پارٹی کو ووٹ دے کر کشمیر کے اصل نمائندے کو منتخب کریں گے. اور جب کشمیر کے اصل نمائندے منتخب ہوں گے تو وہی آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. وہی آپ کے مستقبل اور آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں.